BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. مغربی افریقہ میں ایبولا وائرس سے تقریباً 900 ہلاکتوں کے بعد لائبیریا میں ایمرجنسی کا نفاذ. کتنی خطرناک ہے یہ بیماری؟ صورتحال قابو سے باہر اور انتہائی تشویشناک ہے. گزشتہ ایک ہفتے میں لائبیریا میں ایبولا کیسز میں 55% اضافہ ہوا ہے. پاکستانی کوہ پیما امیر مہدی کی کہانی جو K2 سر کرنے والے پہلے کوہ پیما بننا چاہتے تھے مگر ہوا کیا؟ اور چلیں گے بھارتی ریاست بہار کے اس گھر میں جہاں مشہور برطانوی مصنف جارج آرویل پیدا ہوئے تھے، لیکن دیکھیے گا کہ اب اس گھر میں رہتا کون ہے. مغربی افریقہ میں تیزی سے پھیلتا ہوا ایبولا وائرس اب انتہائی تشویشناک صورت اختیار کر رہا ہے. لائبیریا میں فوج نے ایبولا سے متاثرہ مغربی علاقوں سے دارالحکومت منروویا آنے والوں کے لیے سرحدیں بند کر دی ہیں. لائبیریا میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. کئی فضائی کمپنیوں نے متاثرہ علاقوں میں پروازیں منسوخ کر دی ہیں. اسی سلسلے میں عالمی ادارے صحت کی جنیوا میں ایک اہم میٹنگ ہو رہی ہے کہ اس وائرس سے کیسے نپٹا جائے. تفصیل کے ساتھ خدیجہ عارف. ایبولا وائرس تیزی سے پورے لائبیریا میں پھیل چکا ہے اور اس وائرس نے ان کو بھی نہ چھوڑا جو اس پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف تھے. ایک ہسپتال کو مریضوں کا علاج کرنے کے بجائے متاثرہ کارکنان کو الگ تھلگ رکھنے کے لیے بند کرایا گیا. اسی دوران اس وائرس سے ہلاک ہونے والوں کے رشتہ دار وائرس لگ جانے کے ڈر سے مردہ افراد کی لاشیں گلیوں میں چھوڑ رہے ہیں. گزشتہ 3 روز میں مغربی افریقہ میں اس وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 887 سے بڑھ کر 932 ہو گئی ہے اور طبی عملے کی تمام تر کوششوں کے باوجود گنی، سیئرا لیون میں یہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور اب نائجیریا میں بھی اس کے 9 کیسز سامنے آئے ہیں. جنیوا میں ایبولا سے متعلق عالمی ادارے صحت کی جو ایمرجنسی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں تیزی سے پھیلتے اس وائرس پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. صورتحال قابو سے باہر اور انتہائی تشویشناک ہے. گزشتہ ایک ہفتے میں لائبیریا میں ایبولا کیسز میں 55% اضافہ ہوا ہے. عالمی ادارہ صحت پہلے ہی بعض ہنگامی اقدامات کے بارے میں سوچ رہا تھا جن میں مغربی افریقہ کے متاثرہ ممالک کا سفر کرنے پر پابندی کی تجویز شامل تھی. WHO کا خیال ہے کہ ایبولا کے پھیلنے کی وجوہات جاننے سے ہی اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے. To contract Ebola, you need to touch someone who actually is showing the symptoms and you need... ایبولا کا وائرس متاثرہ افراد کی جسمانی رطوبت سے پھیلتا ہے اور اس وائرس کے لگنے کا خطرہ تب تک ہی رہتا ہے جب تک یہ وائرس متاثرہ افراد کے جسم میں متحرک ہو. فی الوقت WHO کی اہم ترجیح اس وائرس پر روایتی طریقہ کار سے قابو پانا اور متاثرہ علاقوں میں زیادہ سے زیادہ طبی عملے کو تعینات کرنا ہے. خدیجہ عارف، BBC نیوز. اور اب اس پہ غور کہ یہ وائرس ہے کیا بلا اور جنگل کی آگ کی طرح پھیلتا کیسے ہے. تفصیل کے ساتھ خالد کرامت. کمزوری اور گلے میں درد، یہ سب ایبولا کی نشاندہی کرتی ہیں. ابتدائی علامات کے بعد اسہال اور قے شروع ہو جاتی ہے. کمزوری اور بخار کی شکایت بھی رہتی ہے اور کچھ کیسز میں خون بھی بہنے لگتا ہے. ایک متاثرہ شخص کی جسمانی رطوبت کے ذریعے دوسروں تک پھیلتی ہے. مغربی افریقہ کے ممالک گنی، سیئرا لیون، لائبیریا اور نائجیریا اس وبا کی زد میں ہیں اور وبا کی اس حالیہ لہر میں متاثر ہونے والے ہر 10 میں سے 6 لوگ ہلاک ہو رہے ہیں. خالد کرامت، BBC نیوز. ایبولا وائرس عالمی سطح پر صحت عامہ کا ایک انتہائی سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں انگلینڈ میں بیزلڈن اور تھرک ہاسپٹل کے سینئر ڈاکٹر محمد عامر نفیس. عامر نفیس صاحب، خوش آمدید. پہلا سوال، ایبولا کیا ہے ایبولا اور یہ اتنا خطرناک کیوں بتایا جا رہا ہے؟ ایبولا جو ہے ایک طرح کا وائرس ہے اور نام اس کا پڑا ایبولا کیونکہ یہ سب سے پہلی دفعہ 1976 میں یہ کانگو میں ایبولا ریور ہے تو وہاں پر یہ انفیکشن ہوا تھا ایک آدمی کو، وہاں سے یہ نام نکلا ہے اس کا. اس کو کیوں بتایا جا رہا ہے اتنا خطرناک؟ اس لیے کہ یہ بہت ہی خطرناک اس وجہ سے، ایک تو یہ باڈی فلوئڈ سے ایک دم لگ جاتا ہے
اور یہ کئی دنوں بلکہ ہفتوں زندہ رہتا ہے اور جو ہے ہفتوں تک جو ہے وہ انفیکشن دے سکتا ہے دوسرے لوگوں کو. جو ایک تو انفیکشن جو انسان جس کو ہے, اس کے علاوہ اور لوگ جو آس پاس اس کے قریبی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ افریقہ سے نکل کر کے اس نے کہا جا رہا ہے مشرق وسطیٰ کا بھی رخ کیا, وہیں پہ ٹھہر رہا ہے یا آگے بڑھ رہا ہے؟ دنیا اس وقت اتنی چھوٹی ہو گئی ہے, لوگ ٹریول کرتے ہیں کہ ہر کوئی بزنس کی وجہ سے, کوئی میڈیسن کے علاج کی وجہ سے کسی ملنے جاتا ہے رشتہ داروں کو, تو فلائٹس کی وجہ سے, اس وجہ سے یہ لوگوں کے آنے جانے سے, ملنے سے پھیلتا ہے. اسی لیے جو WHO والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں سب لوگ رک جائیں, ٹریول نہ کریں, اس علاقے سے آئیں جائیں. تو ڈاکٹر عامر نفیس صاحب, اس سے بچنے کے لیے کن کن چیزوں کی احتیاط ضروری ہے اور عالمی برادری اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ضروری ہے کہ جن لوگوں کو انفیکشن ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں نہ آئیں, اور اگر کانٹیکٹ ضروری ہے جیسے کہ ڈاکٹرز, نرسز اور دوسرے لوگ جو اس مریض کی کیئر کر رہے ہیں, تو ان کو گلوز پہننے چاہیے, ان کو گوگلز پہننے چاہیے, اور جو اسٹینڈرڈائز پریکاشنز ہیں وہ سب استعمال کرنے چاہیے. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے پھیلاؤ کا تعلق کیا ثقافت سے بھی ہے, مثلا ہاتھ ملانا, گلے ملنا, مانقہ, بوسہ, چومنا وغیرہ؟ بالکل بالکل بالکل. یہ باڈی فلوئڈز جس میں جو ہے وہ بوسے کے ساتھ تھوڑا سا تھوک اگر لگ جائے یا کٹ ہے اس کو وہ لگ جائے, اس وجہ سے تو گلے ملنے سے بعض دفعہ لگ جاتا ہے کیونکہ پسینے سے جو ہے وہ لگ جاتا ہے, تو یہ اس وجہ سے یہ ثقافت سے بہت گہرا تعلق ہے اس بات کا. ڈاکٹر عامر نفیس صاحب, اعلیٰ اور نفیس, بہت بہت شکریہ. شکریہ. اس بارے میں ہمارے فیس بک کے صفحے پر بعض نے تشویش کا اظہار کیا تو بعض نے نظام کو آڑے ہاتھ لیا. انعام احمد کراچی سے کہتے ہیں سرمایہ داری نظام کا تحفہ ہے یہ, پہلے بیماری پھیلائی جاتی ہے اور پھر اس کی ویکسین مارکیٹ میں لائی جاتی ہے. سعید نورزئی اسلام آباد سے کہتے ہیں پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ پہلے سے اس کی روک تھام کرے. اور آمنہ خان ایبٹ آباد سے کہتی ہیں کہ سعودی عرب نے ان ممالک کے لوگوں کو حج کے لیے ویزا نہ دینے کا فیصلہ کر کے اچھا ہی کیا ہے. اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری 3 روزہ فائر بندی میں اضافے کے لیے مصر میں سفارتی کوششیں جاری ہیں. اسرائیل مدت بڑھانے پر رضامند ہے, لیکن حماس کا مطالبہ ہے کہ غزہ کا محاصرہ ختم ہو. غزہ پر بے دریغ اسرائیلی حملوں اور اس سے ہونے والی تباہی کی تفصیل کے ساتھ عادل شاہزیب. غزہ پر اسرائیلی فوج کشی 1 ماہ پہلے شروع ہوئی تھی. اس دوران اسرائیل نے 4,500 سے زائد فضائی حملے کیے, جن کا نشانہ بلا امتیاز اسکولوں, ہسپتالوں اور مساجد سمیت اقوام متحدہ کی پناہ گاہیں بھی تھیں. ان حملوں میں اب تک تقریباً 1900 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں, جس میں اقوام متحدہ کے مطابق 85% تعداد عام شہریوں کی ہے. غزہ کی لڑائی میں اب تک 67 اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے ہیں, جن میں 60 سے زیادہ فوجی ہیں. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے صرف ان جگہوں کو نشانہ بنایا جہاں سے حماس کے جنگجو اسرائیل پر راکٹ حملے کرتے ہیں. ان اسرائیلی ٹینکوں سے غزہ پر ہزاروں مارٹر گولے فائر کیے گئے. ایک مارٹر گولہ جہاں گرے تو اس کے 100 میٹر ارد گرد ہر شخص مارا جاتا ہے. برطانوی امدادی ایجنسیوں کے مشترکہ پلیٹ فارم ڈیزاسٹر ایمرجنسی کمیٹی نے عالمی امداد کی اپیل جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک غزہ میں 10 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں, جنہیں فوری امداد کی اشد ضرورت ہے. عادل شاہزیب, BBC نیوز. عراق میں عیسائی اقلیت کے سب سے بڑے قصبے پر اسلامی شدت پسندوں کے کنٹرول کے بعد وہاں سے ہزاروں عیسائی ہنگامی بنیاد پر نقل مکانی کر رہے ہیں. ریاست اسلامیہ گروپ نے صوبہ نینوا میں قراقوش کے قصبے پر گزشتہ رات کرد فورسز کے انخلاء کے بعد قبضہ کیا ہے. روس نے تمام یورپی اور امریکی ممالک کے کھانے پینے کی اشیاء کی درآمد پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے. اس سے پہلے روس کی یوکرین کی پالیسی کو بنیاد بنا کر ان مغربی ممالک نے روس کے خلاف پابندیاں عائد کی تھیں. اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ ایک ٹرائبیونل نے کمبوڈیا میں انسانیت کے خلاف جرائم کی بنیاد پر خیمر روژ رہنما نوئن چیا اور کھیو سامپھان کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. 1975 اور 1979 تک خیمر روژ حکومت کے دور میں تقریباً 20 لاکھ لوگ ہلاک ہوئے تھے.
اور ایک بندر کی سیلفی کی کاپی رائٹ یا جملہ حقوق پر تنازع۔ فوٹوگرافر کہتا ہے کہ جس کیمرے سے وہ سیلفی بنائی گئی وہ اس کا تھا، جبکہ ویکیپیڈیا کا استدلال یہ ہے کہ تصویر تو بندر نے کھینچی تھی، اس لیے کاپی رائٹ پبلک ڈومین کے زمرے میں آتا ہے۔ بھلا بتاؤ، بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ اس پاکستانی کوہ پیما پر کیا گزری جو K2 کی چوٹی سر کرنے والا پہلا پاکستانی بننا چاہتا تھا۔ برطانوی مصنف جارج آرویل پیدا تو ہندوستان میں ہوئے لیکن ان کی پرورش برطانیہ میں ہوئی۔ دیکھیے گا کہ ان کی جائے پیدائش پر اب کیا بنایا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ 60 سال پہلے جب اٹلی کے 2 کوہ پیماؤں نے پاکستان کی بلند ترین چوٹی K2 سر کی تو وہ راتوں رات دنیا بھر میں مشہور ہو گئے، لیکن اس پاکستانی قلی کا نام کہیں نہ آیا جو قدم بقدم ان کے ساتھ تھا اور جس کی محنت اور مدد کے بغیر یہ کامیابی ممکن نہ تھی۔ ان کا نام امیر مہدی تھا جو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ایک طویل عرصے تک نہ صرف دنیا بھر میں بلکہ خود پاکستان میں بھی امیر مہدی کے کردار کو نظر انداز کیا گیا۔ ہمارے ساتھی شاہ زیب جیلانی نے K2 کی تاریخ کے اس تاریک پہلو کو اجاگر کیا ہے۔ وادی ہنزا میں شارع قراقرم کی دائیں طرف پہاڑوں کے بیچ حسن آباد نامی ایک گاؤں ہے۔ کسی زمانے میں یہاں اپنے دور کا ایک بہترین کوہ پیما رہتا تھا، نام تھا اس کا امیر مہدی۔ ریاست کے زمانے میں انہیں یہاں کا نمبردار مقرر کیا گیا۔ آج ان کے صاحبزادے سلطان علی یہاں کے نمبردار ہیں۔ مہدی خان کا یہ خیال تھا کہ میں بھی اوپر جاؤں، K2 پیک پر پاکستان کی نمائندگی کروں، لیکن بعد میں وہ جو لکھنے والے یا رائٹنگ والے اس کو حق نہیں دیا گیا۔ امیر مہدی اس تصویر میں اوپر بائیں جانب دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہ K2 پر چڑھنے والی اطالوی ٹیم میں شامل کئی سو پاکستانی پورٹرز میں سے سب سے بہادر، محنتی اور قابل اعتبار سمجھے جانے والے کوہ پیما تھے۔ لیکن K2 کے پہاڑ پر ان کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ وہ 8000 میٹر چڑھ کر اطالوی کوہ پیماؤں کے لیے آکسیجن سلنڈر لے گئے، جس کے بغیر چوٹی سر کرنا ممکن نہ ہوتا۔ لیکن جس ٹیم کی کامیابی کے لیے وہ اپنی جان پر کھیل گئے، وہ چوٹی سر کرنے کا اعزاز اکیلے ہی حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے مہدی کی پرواہ نہ کی اور انہیں رات کی سخت سردی میں بے آسرا چھوڑ دیا۔ مہدی کو اس بات کا دکھ اور افسوس ساری زندگی رہا۔ اپنی وفات سے پہلے اپنے گھر پر فلمائی گئی اس ویڈیو میں انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا بارہا ذکر کیا۔ امیر مہدی کے ساتھ K2 پر جو سلوک ہوا اس کے نتیجے میں ان کے پاؤں جل گئے۔ بعد میں ڈاکٹروں کو ان کے دونوں پیروں کی انگلیاں کاٹنی پڑیں اور وہ دوبارہ صحیح طور پر چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے۔ چوٹی سر کرنے والے اطالوی کوہ پیماؤں کو دنیا میں شہرت ملی، لیکن مہدی کی قربانی بھلا دی گئی۔ اپنی زندگی میں امیر مہدی نے نہ کبھی انصاف کا مطالبہ کیا، نہ ہی کسی نے انہیں انصاف دیا، اور وہ اپنا درد اپنے دل میں لیے سن 1999 میں اس دنیا سے چل بسے۔ امیر مہدی کی کہانی شاہ زیب جیلانی کی زبانی۔ bbcurdu.com پر آپ کون سی خبریں دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں؟ پاکستان میں سیاسی صورتحال پر شمائلہ جعفری کا کالم، عافیہ کی رہائی میں تعطل اور معاملے میں حکومت کا دیگر آپشنز پر غور والی خبر بہت پڑھی جا رہی ہے۔ پروگرام میں شامل رپورٹس آپ ہماری ویب سائٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انگریزی زبان کے مشہور ناول نگار جارج آرویل کی پیدائش ہندوستان کی مشرقی ریاست بہار میں ہوئی تھی، اور جب وہ صرف 1 برس کے تھے تو ان کی والدہ انہیں انگلینڈ لے گئیں، جہاں سے وہ پھر کبھی لوٹ کے بہار واپس نہیں گئے۔ لیکن جس گھر میں وہ پیدا ہوئے تھے وہ آج بھی جوں کا توں موجود ہے، اور اسے اب آرویل کی یاد میں ایک میوزیم کی شکل دی جا رہی ہے۔ نامہ نگار سہیل حلیم کی رپورٹ۔ 111 سال پہلے اس گھر میں جارج آرویل کا جنم ہوا تھا۔ تب سے یہاں کچھ نہیں بدلا ہے۔ اسی بلڈنگ کو دیکھ کے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہی چیز ہے، کیونکہ اس میں جو فوٹوگراف ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے بچے کو گود میں لیا ہوا ہے۔ جارج آرویل جو بچے ہیں اس سمے ان کو گود میں لیا ہوا ہے انہوں نے۔ روسی کرانتی پر آرویل کی ویانگاتمک کامنٹری اینیمل فارم شوشن کی غیر معمولی کہانی ہے۔
بہتر زندگی کے لیے جانور انسانوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، لیکن بدلتا کچھ نہیں۔ پہلے انسان شوشن کرتے تھے، پھر خود ان کے اپنے لیڈر کرتے ہیں۔ لیکن اس گھر کی تقدیر اب بدل رہی ہے۔ ہم لوگوں کو یہ فیلنگ ہوا کہ کیوں نہیں اس کو ہم لوگ ڈیولپ کریں اور اتنا بڑھیا، اتنا پریزنٹیبل بنائیں کہ سارے وشو سے جو بھی آرویل کے جنم استھلی دیکھنے کو آئے، یہاں سے آ کے کچھ سویٹ میموریز، بڑھیا میموریز لے کے جائیں۔ یہاں کام تو تیزی سے چل رہا ہے اور ریاستی حکومت نے فنڈز فراہم کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس انتہائی پسماندہ علاقے میں جہاں آپ کو انگلش بولنے والے مشکل سے ہی نظر آتے ہیں، جارج آرویل کے گھر کو میوزیم میں تبدیل کر کے کیا حاصل ہوگا؟ This stands for A sound and this stands for T sound. جواب شاید شہر کے مشہور منشی سنگھ کالج میں انگریزی کے ودیارتھیوں سے مل سکتا ہے۔ اچھا بھائی بتاؤ، کتنے لوگ جارج آرویل کو جانتے ہو تم لوگ؟ ہاتھ تو کئی اوپر اٹھتے ہیں۔ Raise your hands. لیکن آرویل کی کتاب صرف مونیکا نے پڑھی ہے۔ انہوں نے 1921 میں رائٹنگ سٹارٹ کیا، بہت سے ناولز لکھے ہیں انہوں نے، جیسے کہ برمیز ڈے ان کی پہلی ناول تھی جو کہ 1934 میں لکھی گئی تھی۔ 1984 لکھا انہوں نے، اس کے بعد اینیمل فارم لکھا جو کہ بہت فیمس ہوئی۔ وہ BBC کے لیے بھی کام کیے جہاں وہ جرنلسٹ کا کام کرتے تھے۔ آرویل کے گھر کا حلیہ تو بدل رہا ہے، لیکن اینیمل فارم کی طرح شاید باقی کچھ نہیں بدلے گا۔ سہیل حلیم، BBC موتیہاری۔ اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے نئے یوٹیوب چینل youtube.com/BBC اردو پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ ہمارے پرانے پروگرام اور ان میں شامل رپورٹس بھی دیکھ سکیں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آخر میں آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ آج کی اہم خبر، مغربی افریقہ میں مہلک ایبولا وائرس سے 900 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں ایک اہم کانفرنس دنیا بھر سے ماہرین اس بیماری سے نمٹنے کے لیے موجود ہیں اور اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفینقی_جامعی۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک، ٹویٹر حاضر ہے۔ آپ ہمارے ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شفینقی جامعی کو اجازت دیجیے۔